صبر اس کی تین قسمیں آتی ہیں۔ ایک صبر علی المصیبت، کہ مصیبت پر صبر کرنا، فقر و فاقہ ہے، مہنگائی ہے، تنگ دستی ہے، اس پر صبر کرنا۔ اللہ کی طرف سے ایسے دروازے کھولیں گے انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، انتہائی تنگی کا عالم تھا، اور ایک بیابان میں ان کی جھوپڑی تھی، میاں بیوی رہتے تھے، لیکن کھانے کو ان کے پاس صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شوہر خاوند نے کہا اگر کچھ نہیں ہے تو میں باہر نکلتا ہوں، کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ اب علماء محدثین نے فرمایا کہ وہ باہر نکلنے کے بعد 3 دفعہ گھر آئے کہ کچھ آیا، کچھ ہے، کچھ بنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ باہر جانے کے بعد یہ بات تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعاؤں میں لگ گئے، مناجات میں لگ گئے، کیونکہ وہ بار بار 2 چکر لگا چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بندوبست ہوا۔ بیوی نے کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب وہ گئے اور آئے تو دیکھا ان کی چکی کا برتن وہ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تندور روٹی سے بھر گئی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو تناول کیا اور انہوں نے چکی کا وہ برتن اٹھا کر ایک طرف رکھا۔ یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ چکی کا برتن وہ آٹے سے بھرا ہوا تھا اور تندور روٹیوں سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چکی کے برتن کو نہ اٹھاتے تو جب تک وہ چکی چلتی رہتی اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ یہ مسند احمد کی روایت موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں تنگی کا عالم، صحابہ کو جو تڑپایا گیا، اور صحابہ کے اس پر جو فقر و فاقہ والی زندگی آئی ہے وہ ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ کتنی مہنگائی ہے، لیکن ہم پھر بھی 3 وقت کھا رہے ہیں۔ کتنی مہنگائی ہے، آج تک کوئی ایک بندہ بتا دے کہ میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، پتھر باندھ کے میں گھوم رہا ہوں؟ کوئی نہیں بتا سکتا اور نہ کہہ سکتا ہے۔ صحابہ جنہوں نے فقر و فاقہ کی ایسی زندگی بسر کی کہ 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر وہ تلواروں کو چلایا کرتے تھے، اسی رمضان المبارک پر وہ بدر کے معرکات کو انہوں نے فتح کیے ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جتنا دین کے لیے صحابہ کو تڑپایا گیا، اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو اتنا تڑپایا نہیں گیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، الفاظ آپ دیکھیں، جھنجھوڑ کر رکھ دیا صحابہ کو۔ ایک میدان سے آئے نہیں، جسم چکنا چور زخمیوں سے۔ جبریل آ گئے، آقا آپ نے تلوار رکھ دی، فلاں غزوے میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، ہم تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا انفروا فی سبیل اللہ۔ سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا، فصل تیار ہے، کھیتیاں اگ گئی ہے، وہ ہمیں کاشت کرنی ہے، ہمارا جسم ابھی تو زخمیوں سے چکنا چور ہے، خون بہہ رہا ہے، رس رہا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ نبی کے یاروں کو، تابع داروں کو، وفاداروں کو، حب داروں کو، پیروکاروں کو ایسا ستایا گیا۔ آج دین کے لیے تو ہمیں ایک تھپڑ نہیں لگا، ہمارے پاس تو کوئی مصیبت آزمائش آئی نہیں دین کے لیے جو صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ 2 مہینے کے بچے کو لا کر نبی علیہ السلام کے گود میں رکھ دیے اور کہا کہ آقا اس کو لے جائے۔ کہا یہ کیا کرے گا؟ کہا یہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن آپ پر آنے والے تیروں کو، خنجروں کو، تلواروں کو، نیزوں کو یہ اپنے جسم پہ پیوست کرے گا، اپنے جسم کو چھنی کروائے گا، دنیا کفر کو پیغام دے گا کہ ہم نے اپنے نبی کی حفاظت اس طرح کی ہے۔